بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو بڑا اہم پیغام دینے والا ہوں۔ عام طور پہ ہماری زبانوں پر شکوے شکایت ہوتے ہیں، اور یہ آج ہی نہیں، ہمارے اسلاف بزرگان دین کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ شکوے شکایت ایک روحانی علاج کے تعلق سے میں ذکر کروں گا۔ شکوے شکایت کا علامہ سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں سنتے تھے اور پھر ان کو عمل بتلاتے تھے، ضرورت میں تعویذ بھی دیا کرتے تھے، اور یہ جائز ہے، ضرورتاً جائز ہے جہاں تک گنجائش ہے۔ لیکن حضرت کے پاس خطوط آیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا مجربات صدیق کا، اس میں تقریباً 30 صفحوں کا مطالعہ کیا میں نے۔ سب میں خطوں کا جواب حضرت نے تحریر فرمایا، سوال میں شکایت کی لوگوں نے، حضرت نے اس کا جواب دے کر ان کو تسلی دی۔ بڑے عجیب عجیب سوال۔ ایک شخص نے سوال بھیجا کہ حضرت آپ نے مجھے یا ودودو کا جو ورد بتلایا تھا، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں لیکن نفع نظر نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کا نام لیا جائے اور نفع نہ ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ آپ کا نفع نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نفع نظر نہیں آتا کہ آپ پر اللہ نے مصائب اور پریشانیوں کو روکے ہوا ہے؟ ایک غیر مسلم نے خط بھیجا کہ حضرت آپ نے جو مجھے تعویذ دیا تھا، میں نے اس کو استعمال کر لیا، جو عمل بتلایا تھا وہ بھی کر لیا، لیکن مجھے نفع نظر نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کا نام لیں اور ہمیں نفع نظر نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے۔ ہم نے کوئی وظیفہ کیا مالداری کا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جلد بازی میں ہمیں نقصان ہو، اللہ نے روکے رکھا، صحیح وقت آنے تک اللہ نے وہ روک لیا مال۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے عمل کیا، اس عمل کی برکت سے اللہ نے آنے والی پریشانیاں روک دیں، بظاہر اس کو نفع نظر نہیں آیا۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اس کو دنیا میں کوئی نفع نظر نہیں آتا، لیکن اس کا صلہ ضرور اللہ نے دیا ہے، وہ آخرت میں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں اور اس کا کچھ نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اسی وقت ملے گا، کچھ تاخیر سے ملے گا، دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو ضرور اس کی ذخیرہ نیکیوں کی شکل میں ملے گا۔ تو بہت سارے مجربات تھے حضرت کے، سب میں یہ سوال کیا گیا، حضرت آپ نے فلاں عمل بتلایا تھا، مجھے نفع نظر نہیں آیا۔ تو حضرت کے اکثر جواب یہ ہوتے تھے کہ بھائی آپ کو اللہ نے عزت دے دی، شہرت دے دی، اور آپ تندرست ہیں، توانا ہیں، مصیبتیں اللہ نے ٹال دی، تو یہ نفع ہی تو ہے، اور اس سے بڑھ کر نفع کیا ہوگا؟ تو کبھی کبھی ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، ہمیں فوراً نہیں ملتا، لیکن اللہ ضرور دیتا ہے، مصلحت کے اعتبار سے دیتا ہے کہ بندے کو کون سی چیز کس وقت میں دینا مناسب ہے، تو اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی میری بات یاد رکھنا، کبھی بھی کسی عالم سے کوئی وظیفہ آپ لیں، کوئی عمل کوئی عالم بتلائے،
تو اس کو کمزور نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا، اس وظیفے کو آپ ایسے ہی نظر انداز نہ کر دینا، کیونکہ یہ وظیفہ کسی عالم نے اگر آپ کو بتلایا ہے، اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ضرورت سمجھتے ہوئے، آپ کی پریشانی سمجھتے ہوئے آپ کو دیا ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسے سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اسے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ نفع نظر آئے گا۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو نہ کیا اور پھر دل میں یقین بھی نہ رکھا، تو مایوسی پیدا ہو گئی، اور ہر مایوسی کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی عالم کوئی وظیفہ بتلائے تو اس وظیفے کو لے لو اور پھر اس پر عمل کر لو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا تو معلوم ہی نہ کریں، اگر معلوم کر لیں تو پھر اس پر عمل کریں، آپ کی ساری الجھنیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج آپ کو ڈر ہے حسد سے، ڈر ہے بغض سے، ڈر ہے جنات سے، ڈر ہے شیطان سے، ڈر ہے آپ کی مشکلات سے، آپ کو ڈر ہے اپنے کاروبار سے، آپ کو ڈر ہے اپنے محلے سے، پڑوس سے، رشتہ داروں سے، یعنی آپ کو ڈر لگا ہوا ہے، ادھر کا ڈر ادھر کا ڈر، یعنی آپ کو ہر چیز ڈرا رہی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ اللہ سے ڈرو، ہر چیز آپ سے ڈرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کام اگر آپ معلوم کرتے ہیں عملیات کے اعتبار سے، روحانی تعلق سے، تو آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کا نفع ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نفع نہ ہو، لیکن ہماری یہ چھوٹی سوچ ہے جو ہمیں یا شیطان مکر و فریب کے ذریعے سے ہمیں لالچ میں ڈال دیتا ہے اور اللہ سے دھیان ہٹا دیتا ہے، اور پھر آدمی مایوس اور پریشان ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کفر تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے ایسی باتوں سے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی سمجھ کی توفیق عطا